بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اولادیں بھی یقیناً ہوئی ہوں گی، وہ بھی بڑی عظمت والے ہوں گے، لیکن وہ بڑے عظمت والے ہوں گے جن کا نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن ایک ایسی خصوصیات جو آدم علیہ السلام تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، وہ خصوصیات انبیاء کرام علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کے ساتھ یکے بعد نکاح کرنا۔ لیکن وہ خوش نصیب ایک ہی صحابی رسول جس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کو یہ خصوصیات نصیب ہوئی۔ اس پیارے صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں نکاح میں آئی۔ آپ کا نام، لقب و کنیت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ عثمان ہے، کنیت ابو عمر، لقب ذوالنورین۔ پیدائش: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں شہر طائف میں پیدا ہوئے اور تقریباً 576 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہے۔ قبول اسلام: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے 34 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھے شخص وہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی چوتھا نمبر ہے آپ کا اسلام قبول کرنے کا۔ دور خلافت مدت: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، عمر فاروق نے کی، پھر عثمان غنی خلیفہ ثالث یعنی تیسرا خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو خلافت کا زمانہ تقریباً 12 سال پر محیط ہے، اور آپ کے دور خلافت میں قرآن مجید مکمل ہوا، مسجد حرام مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقہ، قبرص فتح ہو کر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ نیز انہوں نے اسلامی ممالک کے ساحلوں اور بازطینوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی تیار فرمائی۔ وفات: آپ کی جو وفات ہے سن 35 ہجری 18 ذوالحج بروز جمعہ 82 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن شریف کی تلاوت کے دوران شہید کیا گیا۔ نماز جنازہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ مقام قبر: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں مدفن کیا گیا۔ اب چلتے ہیں حضرت عثمان غنی کے چند اقوال جو زندگی میں بہت ہی کام آئیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کا 1 درہم صدقہ کرنا بہتر ہے کہ غنی کے لاکھ روپے صدقہ کرنے سے۔ اگر تو گناہ پر آمندہ ہے تو ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا تعالی نہ ہو۔ عمرہ یعنی امیروں کی تعریف کرنے سے بچ کہ ظالم کی تعریف سے غضب الہی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر آتا ہے اور زبان کا زخم روح پر۔ کسی اور نے فرمایا کہ تلوار کا زخم ختم ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم ختم نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں خاموش غصے کا بہترین علاج ہے۔ بعض دفعہ جرم معاف کر دینا مجرموں کو اور بھی خطرناک بنا دیتا ہے۔ حاجت مند غریبوں کا تمہارے پاس آنا خدا کا بڑا انعام ہے۔ جس شخص کو پورا سال کوئی رنج یا تکلیف نہ پہنچے وہ جان لے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ جو شخص تمہاری ضرورت کو تمہاری نگاہوں سے نہیں سمجھ سکتا اسے اپنی ضرورت کہہ کر خود کو شرمندہ مت کرو۔ یہ تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، نیچے دیے ہوئے لال بٹن کو پریس کرتے دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو
آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔